ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین آج کا یہ درس اولاد کی تربیت کے متعلق ہوگا۔ یقینی طور پر وقت کے لحاظ سے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل موضوع اور ٹاپک ہے، اور اس موضوع پر بار بار روشنی ڈالنی چاہیے، چونکہ بچوں کی بہترین تربیت کے متعلق ایک تو ماحول کا، سوسائٹی اور سماج کا، میڈیا کا، نیٹ وغیرہ کا اس قدر زور ہے، پھر والدین کی اپنی مشغولیت، بچوں کے سلسلے میں لاپرواہیاں، یہ بچوں کو صحیح معنوں میں دین کے اعتبار سے بہت ہی کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ بچے کس قدر عظیم نعمت ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اسے محسوس کرتا ہے، جانتا ہے۔ ایک پریشان باپ جب باہر کی تھکاوٹ اور پریشانیوں سے چور ہو کر کے اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کی بے چینی کو، بے قراری کو بچوں کو دیکھ کر کے قرار آتا ہے۔ ایک ماں جب بچوں سے لپٹتی ہے، اسے دیکھتی ہے تو اسے سکون آتا ہے۔ والدین بچوں کی کھلکھلاہٹ اور مسکراہٹ کو دیکھ کر کے اپنے غموں کو، اپنی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نعمتوں میں شمار کیا ہے، اسی لیے مستدرک حاکم کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، تمہاری اولادیں، تمہارے بچے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ ہیں، گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ اولاد کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے کہ ہر کسی کے ہاں یہ پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے محروم کر رکھا ہے، کبھی آپ اسے تنہائی میں ملے، گفتگو کریں، بات چیت کریں، آپ اس کے کرب کو، اس کی تکلیف کو، دنیا کی تمام نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود ایک نعمت جو اولاد کی صورت میں اللہ نے اسے نہیں دی ہے، وہ تمام نعمتوں کو کے اعتبار سے بڑا کمزور نظر آئے گا۔ اس کا کرب، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی بالکل ظاہر رہتی ہے، اس کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ بچے پوری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں، چاہے وہ گھر ہو، باغات ہو، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، اسکول ہوں، کہیں کوئی بھی جگہ ہو، جو علاقے، جو خطے بچوں کے وجود سے خالی ہوتے ہیں وہاں کوئی رونق نظر نہیں آتی ہے۔ بچوں کے بغیر گھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے باغات ہوں اور اس میں کوئی پھل نہ لگا ہوا ہو، کہ آدمی جائے اور یوں چلا آئے، کچھ وہاں نہ ملے۔ ایسے بچوں کے بغیر گھر ویران لگتے ہیں۔ تو بڑی قیمتی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے بچوں کا وجود۔ اس لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اسے دن رات اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کو شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی اور سے مل جائیں گے، مکان نہیں کوئی اور دے دے گا، کاروبار نہیں کوئی اور دے دے گا۔ اولاد کی نعمت تو ایسی نعمت ہے جو کوئی نبی بھی نہیں دے سکتا، کوئی پیر اور ولی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اولاد کی نعمت تو صرف ایسی نعمت ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک بھی ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو انبیاء کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ انبیاء دنیاوی نعمتوں کو اللہ رب العالمین سے طلب نہیں کرتے ہیں۔ مکان، پیسے، مال و دولت، پراپرٹی، شہرت اور عزت، یہ چیزیں انبیاء اللہ سے طلب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اولاد جن نبیوں کے ہاں نہیں پائی گئی، یا جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، ان نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، اولاد کے لیے مطالبہ شروع کر دیا، اور اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خاص طور سے قرآن حکیم میں دو نبیوں کا تذکرہ بڑی ہی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک ہمارے اور آپ کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا معاملہ تو ایسا تھا کہ وہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر کے سارے بال کیا ہو گئے تھے؟
سفید ہو چکے تھے، کوئی بال ڈھونڈنے سے بھی کالا نہ ملے، اس قدر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور بیوی بھی بانجھ تھی، خود بڑھاپے کی اس عالم میں ہے اور بیوی بھی بانجھ ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، لیکن اپنے رب سے مانگ کر کے محروم نہیں ہوئے۔ ایسی عمر میں بھی اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور دوسرے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی طلب کی، اولاد کی دعا کی، اولاد کی درخواست کی۔ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے نیک اولاد اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی نعمت یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد والا بنایا تھا۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سب بیوی اور بچے والے تھے، سب بیوی بچے والے تھے۔ تو اس سے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور اولاد کی محبت ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کو اس بات کی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ اسے کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے۔ مثال کے طور پر باپ اور بیٹے دو ہوں، کسی کمپنی میں آفر آیا ہے، دونوں نے اپلائی کیا ہے، باپ کو جاب مل گئی، بیٹے کو جاب نہیں ملی، تو باپ اپنی جاب پا کر کے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ہاں لیکن باپ کو جاب نہ ملی، بیٹے کو جاب مل گئی تو باپ کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آتی، خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی خود کا ترقی نہ پانا اور بیٹے کا ترقی پا جانا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی خوشی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کیا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں؟ قال ومن ذریتی، فوراً سوال کہ اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، کیا وہ بھی لوگوں کے امام بنیں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو میری یہ بات نہیں ملے گی، ان کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ تو دیکھا آپ نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، ایک مقام اور مرتبہ دے رہا ہوں، تو فوراً اپنے آل و اولاد کا سوال کر بیٹھے۔ اور یہی بات بار بار انہیں قرآن میں بیان کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا اور میری آل و اولاد کو نمازی بنا۔ یعنی آدمی فوراً اولاد کا سوال کرے۔ اور یہ بات چھوڑیے، قرآن تو ان ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے اور محبت، بچوں کی محبت کی ایک انتہا کو بیان کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا مومنوں میں سے نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کا فیصلہ آیا کہ جو لوگ ایمان والے نہیں وہ سارے غرقاب ہوں گے، سارے برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جب بیٹا ڈوبنے لگا، اور ابراہیم سیدنا نوح علیہ السلام یہ خوب جانتے ہیں کہ بچنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر اس کشتی میں سوار ہیں، لیکن کیا کہا ایسے عالم میں؟ دیکھیے بیٹی کی محبت غالب آ گئی، کافر بیٹا، نافرمان بیٹا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے، ایسے یعنی الفاظ دیکھیے قرآن کے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی کمی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو محبت کے الفاظ میں نہیں پکارتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو، نافرمان بیٹے کو پکارا تو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا جہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ یہ تو نوح اللہ کے پیغمبر تو جانتے تھے کہ تہو بالا تو سب جگہ سے ہونا ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچنے والا نہیں۔ بہرحال تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ باپ کی محبت اس انداز کی ہوتی ہے۔ بیٹے بچے کتنے بھی نافرمان ہو جائیں لیکن ماں باپ کے دلوں سے محبت ختم نہیں ہو پاتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہ بچے جو ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، بڑا قیمتی ساز و سامان ہیں، ہم ان کو کیسے اپنے لیے مفید بنائیں۔ انسانی فطرت کا
انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کوئی کام بغیر مفاد کے، بغیر فائدے کے نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم سارے لوگ رہتے ہیں، ہم ہر کام کرنے کے لیے یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں نفع ہے کہ نہیں، فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی اگر ہم بہترین تربیت کرتے ہیں، یاد رہے میری مراد بہترین تربیت سے یہ ہوگی کہ بچوں کو اسلامی طور طریقے میں ڈھالا جائے، بچوں کو اسلامی تہذیب میں اور اسلامی قانون کے مطابق ان کی پرورش و پرداخت کی جائے، اور اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی مقام پہ ہمارے بچے پیچھے نہ رہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے دین تو بچوں کو خوب پڑھایا لیکن دنیا میں ہمارے بچے کسی کے ساتھ چلنے کے لائق نہ رہے، یہ میری تربیت سے مراد نہیں ہوگی۔ تربیت سے میری مراد یہ ہوگی کہ ہمارے بچے دین میں بھی پرفیکٹ ہوں، کامل و مکمل ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جاننے والے ہوں، اور دنیا کے کسی بھی محاذ پر، دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر ہمارے بچے کسی دوسرے سے پیچھے نہ ہو، چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو، ٹیکنالوجی کی دنیا ہو، کمپیوٹر کی دنیا ہو، کسی بھی کوئی بھی دنیا ہو، ترقی کی کوئی بھی راہ ہو، ہمارے بچے اس میں پیچھے نہ۔ یہ تربیت کا معنی ہوگا ہمارے یہاں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس، کیا فائدے ماں باپ کو مل سکتے ہیں۔ کچھ فائدے تو وہ ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں، کچھ فائدے وہ ہیں جو قبر کے اندر ملتے ہیں، کچھ فائدے وہ ہیں جو قیامت کے دن ملیں گے، کچھ فائدے وہ ہیں جو جنت میں ملیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی نیک اور بہترین تربیت کی، اسلامی طور طریقے کے مطابق تربیت کی، تو یہ بچے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے۔ وہ اس طریقے سے کہ دنیا میں ہی یہ ہمیں سب سے زیادہ قیمتی سمجھیں گے۔ ایک بہترین اولاد، ایک صالح اولاد اپنے والدین کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ دیتی ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے۔ ایک نیک اولاد اپنے والدین کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے۔ تو نیک اور بہترین اولاد اگر ہوں گی تو وہ اللہ بیان کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہ دعا کرتی رہے گی، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ نیک اولاد کیا کرے گی؟ اللہ رب العالمین سے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب میں اس وقت کہتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ میری اولاد نیک اور صالح ہے کہ نہیں ہے، یا میں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ہے کہ نہیں کی ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور ان سے سوال کریں کہ بچوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے آج کس نے ہمارے لیے دعا کی ہے؟ بچوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس نے آج میرے لیے دعا کی ہے؟ اور اگر دور ہوں تو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آج آپ نے ہمارے لیے دعا کی کہ نہیں۔ اگر بچے یہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے والدین ہماری جان آپ پہ نچھاور ہو، قربان ہو، ہم نے جو بھی نمازیں پڑھی، ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے دعا کی ہے، استغفار کیا ہے، بخشش آپ کے لیے طلب کی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ہے۔ اور اگر ادھر سے جواب آتا ہے، رپلائی آتی ہے یہ کہ نہیں وہ ہمیں تو یاد نہیں رہا، ہم تو آج آپ کے لیے دعا نہ کر سکے، استغفار نہ کر سکے، تو آپ متنبہ اور آگاہ ہو جائیے کہ آپ کے بچوں کی لائن بدل چکی ہے، یہ بچے آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتے۔ جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو یاد نہ کر سکے، ان کی رحمت اور بخشش و مغفرت کی دعا نہ کر سکے، پھر ایسے بچے آپ کے لیے نہ دنیا میں مفید ہو سکتے ہیں اور نہ مرنے کے بعد مفید ہو سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کا بچہ انجینئر ہو گیا ہے، ڈاکٹر ہو گیا ہے، بہت بڑے پوسٹ اور منصب پہ فائز ہو گیا ہے، اس لیے آپ اسے اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے چند لمحوں کے لیے دنیا کے اندر آپ کی سربلندی ہو جائے، آپ کو ایک مقام اور پوسٹ مل جائے، آپ کو انجینئر ڈاکٹر کا بیٹا کہا جائے، ہو سکتا ہے چند لمحوں کے لیے آپ کو معمولی خوشی مل جائے، لیکن
اگر یہ بچے دینی ماحول میں نہیں پلے اور بڑے ہیں تو یہ یقینی طور پہ یہ خوشیاں جو آپ کو مل رہی ہیں بہت معمولی ہیں۔ تو نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اور کیا دعا کرتی ہے؟ اپنا بھی قرض ادا کرتی ہے، اتارتی ہے، اور اپنے والدین کا قرض بھی ادا کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احقاف میں، نیک اولاد ہوتی ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ نیک اولاد کا معاملہ دیکھیں، وہ دعا کرتی ہے، اللہ سے ہاتھ پھیلاتی ہے اللہ کے سامنے، اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق بخش، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ اللہ کے انعام اور اکرام بے شمار ہیں، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے انعام کا شکر ادا کر سکوں۔ اور کیا دعا کرتی ہے؟ وعلی والدی، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں اپنے اوپر انعام و اکرام کا بھی شکر ادا کر سکوں، اور جو تو نے انعام و اکرام ہمارے والدین پہ بھی کیا ہے اس کا بھی میں شکر بجا لاؤں۔ یعنی اپنی طرف سے بھی شکر ادا کرتی ہے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر ادا کرتی ہے۔ یہ صرف نیک اولاد کر سکتی ہے۔ نیک اولادی یہ کہتی ہے رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ساری ایمان والوں کو بخش دے۔ یہ نیک اولاد کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، اگر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت اسلامی تربیت میں اور اسلامی سانچے میں اسلامی طور طریقے سے کی ہے تو اس کے فائدے ہمیں کس کس طریقے سے مل سکتے ہیں، میں پوائنٹ کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے یا چلتا رہتا ہے؟ میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے یا چلتا رہتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی سانس جیسے ختم ہوئی اس کے عمل کا سلسلہ رک گیا، اسٹاپ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت مروی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا، اسٹاپ ہو گیا، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہا، مسجدیں بنوائی، مسجدوں میں پنکھے لگوائے، لائبریریاں قائم کی، کنویں لگوائے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ مر تو گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے جو نیک کام کیا صدقہ جاریہ کی صورت میں، اس کی وجہ سے وہ ثواب کیا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، کوئی اسلامی کتاب لکھ دی، قرآن اور حدیث کی تفسیر اور توضیح اس نے بیان کی، اور کوئی علمی کام چھوڑا اس نے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے، لائبریریاں بنوا دی، کتابیں لوگوں کو دے دی، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے شخص کو ملتا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اس نے چھوڑی جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کیا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ دعا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو کیا ہے فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ یعنی اگر قبر میں ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچے نے دعا کی تو قبر کے اندر تخفیف ہو جائے، عذاب ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ماں باپ تھوڑی نعمت میں ہے، دعا کرنے کی وجہ سے بڑی نعمت میں ہو جائے۔ تو نیک اولاد اگر آپ نے چھوڑا ہے تو یہ ایسا اکاؤنٹ ہے آپ کا، گویا کہ آپ نے اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں من دل علی خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے کسی کی رہنمائی کر دی بھلائی کی طرف، کسی آدمی کی رہنمائی کر دی بھلائی کی طرف، فلہ اجر مثل فاعلہ، تو اسے بھی عمل کرنے والے کے حساب سے ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی آپ کی کوششوں کی وجہ سے، آپ کی تگودوں کی وجہ سے، آپ کی محنت اور جافشانی کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں آ گیا، نمازیں اس نے شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو جو ثواب اسے مل رہا ہے وہ ثواب کیا ہے؟
آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو ماں باپ ہی کی بدولت تو بچے بڑے ہوتے ہیں، دینی ماحول میں پلتے اور بڑھتے ہیں۔ اس لیے بچے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا ثواب والدین کو ڈائریکٹ پہنچتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اولاد نماز پڑھ رہی ہے اس کا بھی ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے اس کا بھی ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ ہر صورت میں اولاد جو بھی نیک کام کر رہی ہے سب کا ثواب مل رہا ہے۔ حج کر رہے ہیں اولادیں تو حج کا ثواب انہیں بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کو بھی مل رہا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں اولادیں تو روزے کا ثواب انہیں بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال بچے کر رہے ہیں ان تمام اعمال کا ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں تصور آخرت آ گیا، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اللہ نے جنت اور جہنم بنا رکھی ہے، جو برے ہوں گے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، نیکیوں کی قیامت کے دن بڑی ضرورت ہوگی، تو میرے بھائیوں ساتھیوں اور عزیزوں، ہر شخص یہ کوشش کرنے پہ لگا رہے گا کہ اس کے بچے صحیح انداز میں پلے اور بڑھیں، اسلامی ماحول میں ڈھلیں، تاکہ بچوں کی بدولت انہیں ثواب ملتا رہے۔ اور ایک جو بیماری چلی ہوئی ہے فیملی پلاننگ کی، جو ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کم سے کم ہوں، 2 بچے بہت ہو گئے، 3 بچے بہت ہو گئے، 1 بچے بہت ہو گئے، یہ دنیا کی وبا ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے دوری ہیں، اور توکل کی کمی کی وجہ سے جو فیملی پلاننگ چل رہی ہے بچے کم سے کم پیدا کرنے کی، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میری 1 اولاد ہوگی، وہ نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب مجھے بھی ملے گا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میری نمازوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، میری اولاد کی نمازوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، تو وہ سوچے گا کہ نہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جس قدر اللہ بچوں سے نواز دے یہ اس کی مہربانی ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی اس نعمت کا شکر گزار ہوں گے، شکر گزاری کریں گے۔ یعنی بچوں کی کثرت پہ دھیان دے گا، اس لیے کہ بچوں کی کثرت اس کی نیکی کا اور اس کی نیکی میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوں گی۔ تو یہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بچوں کی نیکیوں کا ثواب والدین کو ملتا، اور ڈائریکٹ اگر کوئی آدمی یہ کہتا نہیں اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ ثواب میرے والدین کو نہ ملے، تب بھی مل جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی روک نہیں سکتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب ڈائریکٹ والدین کو مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، جہاں تمام انبیاء، شہداء، صالحین اکٹھا ہوں گے، جہاں آدمی اپنے آپ میں ڈوبا ہوگا، پریشان ہوگا، ایسے موقع پر مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایسے بچوں کے والدین کو بلایا جائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، جن کے بچوں نے قرآن سیکھا ہوگا اور قرآن کے مطابق عمل کیا ہوگا، جن کے بچوں نے بہت ادھر ادھر کا دھیان رہتا ہے لوگوں کو، ہمارے بچے یہ بن جائیں وہ بن جائیں، اور انجینئر ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، مسلمان گھرانوں کے بچے، اور قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے، فخر سے کہتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر ہو گیا اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن پڑھنے کا، قرآن کے مطابق عمل کرنے کا جو بینیفٹس ماں باپ کو مل رہا ہے قیامت کے دن، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جن کے بچوں نے قرآن پڑھا اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایسے بچوں کے والدین کو حاضر کیا جائے، ایسے بچوں کے والدین کو حاضر کیا جائے جن کے بچے قرآن کے حافظ اور عالم اور عامل رہے ہیں، ایسے والدین کو حاضر کیا جائے، اور حاضر کیا جائے گا اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، جہاں سیدنا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ ہوں گے، اللہ کے تمام پیغمبران ہوں گے، شہداء اور صالحین ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے ایسے بچوں کے والدین کو بلایا جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور ان کے والدین کو ریشم کے 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے سارے لوگوں کے سامنے، لا يقوم لهما اہل الدنیا، جو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے قیمتی ہوں گے،
اتنا اعزاز، اتنا مقام اور مرتبہ جب والدین کو عطا کیا جائے گا، یہاں دنیا کے اندر اگر کسی کے ماں باپ کو بچوں کی وجہ سے کوئی چادر پہنا دی جاتی ہے، تھوڑی عزت مل جاتی ہے، تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، یہ نعمتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے بچوں کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا ہے، ان بچوں کے لیے تھوڑی محنت کیجیے، مشقت کیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، قرآن کا عالم اور حافظ بنائیے، قرآن کے مطابق انہیں زندگی گزارنے والا بنائیے، تاکہ یہ بہترین بخشش، یہ بہترین اعزاز، یہ بہترین مقام جو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے والدین کو دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ أَنَّى لِي هَذَا يَا بِمَا كُسِينَ هَذَا۔ جب ماں باپ کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا، ہر آدمی جانتا ہے کوئی کتنے پانی میں ہے، اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے، کتنا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، ہر آدمی خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے وہ کتنے اعمال کرنے والا ہے۔ تو جب اتنا مقام اور مرتبہ دیا جائے گا تو ماں باپ پکار اٹھیں گے بما کسین ھذا، یہ قیمتی لباس، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کیوں؟ ہم تو اتنے نیک اعمال کرنے والے نہیں، ہماری نیکیاں تو اس قدر نہیں کہ اتنی عزت اور مقام ہمیں دیا جائے، وہ بھی سارے انبیاء کے سامنے، سارے اولین اور آخرین کے سامنے۔ جواب دیا جائے گا یہ تمہاری وہ نیکی ہے جو تم نے نہیں کی، بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ الْقُرْآنَ، یہ تم دونوں کے بچوں کے قرآن سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ بخشش اور اعزاز اور مقام دیا جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے بچوں کی بہترین تربیت کا فائدہ قیامت کے دن کتنی بہترین انداز میں مل رہا ہے۔ اور آگے آئیے، جنت میں بھی کیا گریڈ ہوں گے، مقام الگ الگ ہوں گے، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ ہوں گے، جہاں انبیاء اور صلحاء ہوں گے وہاں عام انسان ہوں گے، نہیں، جنت میں بھی گریڈ ہوں گے، جنت میں بھی مقام ہوں گے، درجات ہوں گے۔ ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے، ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کا گریڈ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ ان کے عمل کے اعتبار سے بہت اونچا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی ان کے عمل کے اعتبار سے ان کا گریڈ، ان کا مقام اور مرتبہ جنت میں بڑا اونچا ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کا درجہ جنت کے اندر بلند کر دیا جائے گا، اونچا کر دیا جائے گا، گریڈ بڑھا دیا جائے گا۔ فیقول انا لی ھذا، وہ کہے گا یہ اونچا گریڈ، یہ اونچا مقام جنت میں کہاں سے مل گیا مجھے؟ میں تو اتنی نیکیاں کرنے والا نہیں تھا، میری نیکیاں تو اس معیار کی نہیں ہے کہ جنت میں اتنا اونچا گریڈ اور مقام دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، تم نے جو اولادیں چھوڑی تھی اپنے پیچھے، تمہارے مرنے کے بعد وہ غیبت نہیں کرتی تھی، تمہاری چغلیاں نہیں کرتی تھیں، تمہارے بارے میں نہیں کہتی کہ میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا بنایا انہوں نے، وہ تمہارے مرنے کے بعد باستغفار ولدک لک، تمہارے بچوں کے استغفار اور بخشش کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری زندگی میں تمہارے لیے استغفار کرتی رہی، بخشش کرتی رہی اللہ رب العالمین سے، جسے قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام، یہ گریڈ جنت میں عطا کیا ہے۔ دیکھا، یہ وہ چیزیں میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، عزیزو، کہ جس میں ذرہ برابر بھی جنت کا شوق ہو، جنت میں جانے کی تڑپ ہو، جہنم سے بچاؤ کا حوصلہ ہو، جہنم سے بچنے کی فکر ہو۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ اپنے والدین کے، اپنے بچوں کے سلسلے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے، لاپرواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا، لیکن اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تربیت دے گا، وہ انہیں اپنے بچوں کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا، جس کا یہ فکر ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات، اولاد جب کہا جائے تو اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک اہم بات میں صرف لڑکیوں کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بچے اور بچیوں کے درمیان، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تفریق کی جاتی ہے،
فرق جانا جاتا ہے، لڑکوں کو اونچا سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو نیچا سمجھا جاتا ہے، لڑکوں کو زیادہ دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو کم دیا جاتا ہے، لڑکوں سے پیار و محبت زیادہ ہوتا ہے اور لڑکیوں سے کم ہوتے ہیں۔ یہ اولاد کے درمیان تمیز کرنا، اولاد کے درمیان فرق کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں، یہ یاد رکھیے بہت جرم اور گناہ کا کام ہے۔ تو ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مولانا ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو خبر دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ مزاج اسلامی شریعت کے خلاف ہے، یہ تصور اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف ہے۔ اسے اپنے پیروں کے تلے رود دیجئے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اور دونوں پر مکمل شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ہوتا یوں ہے، بسا اوقات تو لوگ اپنی بیویوں پر اتیاچار اور ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے بچی کیوں جنا، اس نے بچی کو کیوں پیدا کیا۔ ارے بھائی، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر عورتوں کو اس وجہ سے طلاق دی گئی کہ اس کے یہاں بچیاں زیادہ اور کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اب جو لوگ میڈیکل سے ادنا سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی پیدا کرنے میں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو مرد کا کردار ہے۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو دیٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری اور ویکنس آپ کے یہاں پایا گیا اور بیچاری پر آپ ظلم کرتے ہیں اور اتیاچار کرتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی کثرت اور لڑکیوں کا پہلے پیدا ہو جانا یہ رحمت ہے۔ کسی کے یہاں اگر پہلے لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ کیا کہا اللہ؟ شروعات کہاں سے کی اللہ تعالیٰ نے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے دے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کس کا کیا؟ بیٹی کا کیا۔ مفسرین میں بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں پیدائش میں بھی زیادہ ہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کے بطن سے، اس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ اس عورت کی خوش بختی کی علامت سمجھی جائے گی۔ اور پریکٹیکل بھی اگر دیکھا جائے تو بچیوں کی پیدائش اگر بچوں سے پہلے ہو گئی تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند اور یوزفل ہے، کئی ایک اعتبار سے ماں اور باپ دونوں کے لیے۔ میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بیٹے اور بیٹی دونوں والے ہوں گے اور بچیاں بڑے ان کے ہوں گے۔ آپ تصور کریں، جب آپ مارکیٹ سے، بازار سے، کاروبار سے واپس آتے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے پہلے آپ کے بچے آگے بڑھتی ہیں، بچیاں آگے بڑھتی ہیں؟ عام طور سے بچیاں آگے بڑھتی ہیں، اور بچیاں اگر پہلے ہوتی ہیں تو وہ ماں کا ساتھ بھی دیتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ان کے کام کاج میں شریک ہوتی ہیں اور والد کا بھی خیال کرتی ہیں۔ تو پریکٹیکل طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کا وجود اور ان کا پہلے پیدا ہو جانا یہ ماں باپ کے لیے نیک فال اور بہتر ہی ہوتا ہے۔ یہ میں ان چیزوں کی گفتگو کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد آئے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کے یہاں بیٹیوں کی کثرت ہو گئی اور اس سے ہم نے سوال کر لیا یا پوچھ بیٹھے کہ بھائی جان آپ کے کتنے بچے ہیں یا آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے اسے بیٹیوں کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، اور جواب میں کہہ دیتا ہے کہ میری 5 بیٹیاں، 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، تو آدمی کہتا ہے اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کی اس مصیبت کو آسان کرے، اللہ آپ کا حامی ناصر و مددگار ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی کثرت نے اسے کسی پریشانی میں، کسی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہو، اور سامنے والا آدمی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔
میرے بھائیو ساتھی عزیزوں، ویسے تو اسلام میں بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن چونکہ بیٹیوں کا معاملہ اسلام اللہ خوب جانتا تھا کہ لوگ بیٹوں پہ زیادہ توجہ کریں گے اور بیٹیوں پہ کم توجہ کریں گے، اس لیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے متعلق اسپیسیفک کنڈیشن بیان کی، خاص اور مخصوص حالت بیان کی، ان کو بیٹوں سے ممتاز کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، لکھا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر، اور شیخ البانی نے ادب مفرد کی تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور یہ روایت کے بہت سارے الفاظ سنن ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ میں الادب المفرد سے روایت پیش کر رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، من کان له ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، اور ان 3 بیٹیوں کی وہ بہترین طریقے سے حفاظت کرے، ان کی نگہداشت کرے، ان کے خرچ کو برداشت کرے، ان پر رحم کا معاملہ کرے اور ان کی نگہداشت کرے، ساری طریقے سے ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وجبت لہ الجنت البتہ، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کی 3 بیٹیاں ہوں اور انہوں نے صحیح پرورش کر دی، صحیح پرداخت کر دی، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، مروت کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا، ادب کا معاملہ کیا، اور ان کا نکاح بہترین انداز میں کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط وجبت لہ الجنہ، تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، ایسے ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو گئی، کہا فقط وجبت لہ الجنت البتہ، ایسے ماں باپ کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو گئی۔ فقال رجل من بعض القوم، جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کی بڑی جماعت موجود تھی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا اس نے وسنتین یا رسول اللہ، اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں نہ ہوں، اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، اور ان 2 بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کر لے جائے تب بھی جنت واجب ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا وسنتین، اور 2 کی پرورش و پرداخت پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ اور بعض روایات میں بہنوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ فرق جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہے، یہ شیطانی خلش اور شیطان کی رہنمائی جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ آپ بچوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور بچیوں کو پر کم دھیان دیتے ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد میرے اپنے علم کی حد تک یہ بیماری آپ کے ہاں سے ختم ہو جانی چاہیے، اور بیٹیوں پر توجہ آپ کی کم نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کہ یہ بیٹیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، یا آپ کی محبت کا، یا آپ کی رحمت کا، یا آپ کی مروت کا زیادہ محتاج ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، یہ چند آیات اور احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے کیا بینیفٹس اور فائدے آپ کو دنیا اور آخرت میں اور قیامت کے دن مل سکتے ہیں۔ آئیے اب چند 2 آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہیں کی اور اچھی تربیت نہیں کی تو کس قدر نقصان آپ کو دنیا میں آخرت میں مل سکتا ہے۔ آئیے مخصوصاً خطبہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ یعنی وہ اسباب اختیار کرو، وہ راستے اختیار کرو جو جنت کی طرف لے جانے والے اور جہنم سے مڑ جانے والے ہوں۔ ہر آدمی پہلے سے پلاننگ کرتا ہے، اس کے دماغ میں ایک خاکہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ایک پلان ہوتا ہے۔ جب آپ بچوں کو کانوینٹ میں بھیجتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خاکہ تیار ہوتا ہے کہ جب یہ 25-26 سال کا ہو جائے گا تو ایک انجینئر بنے گا، ایک ڈاکٹر بنے گا، پھر پیسہ دینے کی مشین ہو جائے گا، پیسوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہی فکر ہوتی ہے، یہی سوچ ہوتی ہے، یہی خاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بنا ہوا ہوتا ہے، وگرنہ
کانوینٹ میں جب آپ ڈالتے ہیں اور اچھے اور اسکول اور کالج میں آپ ڈالتے ہیں تو اس وقت بچہ نہ انجینئر بنتا ہے نہ ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن پہلے سے پلاننگ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آج نہیں کل سے ہی 15-20 سال کے بعد یہ ایک ڈاکٹر کی صورت میں ہمارے پاس آئے گا، ایک انجینئر کی صورت میں ہمارے پاس آئے گا، ایک بہترین جاہ و منصب کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، پھر ہمارا نام روشن کرے گا، ہمیں پیسوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ ہوتے ہیں اسباب اختیار کرنا۔ آپ بچوں کو ٹیوشن لگاتے ہیں، آپ ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، بچوں کی فیس کا انتظام کرتے ہیں، ماسفیئر کا موسم کا انتظام کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو ایک علاقے کو تبدیل کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں کا موسم اچھا ہے، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، وہاں کا ماحول اچھا ہے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہے، آدمی اپنے علاقے سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کے بچے بہترین ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کی دوسری پوسٹ پر فائز ہو سکیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ یعنی وہ اسباب اختیار کریں۔ نماز نہ پڑھنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، روزے نہ رکھنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، غیبت کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، بے ایمانی کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، صلہ رحمی نہ کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، شراب پینا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، زنا کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے انداز میں کریں کہ وہ نمازی بن جائیں، وہ روزے دار بن جائیں، وہ حاجی بن جائیں، وہ اسی طریقے سے گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں حد سے آگے بڑھنے والے بن جائے۔ شروع سے ہم اس کی تعلیم دیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ مشہور حدیث موجود ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، واضربوہم، اور انہیں مارو اس وقت جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز ادا نہ کریں۔ مارنے کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دیں، یعنی تعدیب کے طور پہ، ادب کے طور پر انہیں ہلکی مار لگائی جائے۔ یہ ہے جنت کے راستے کی طرف لے جانا اور جہنم کے راستے کی طرف بلانا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام حاکم مستدرک حاکم کے اندر حسن سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، علموا انفسکم واہلیکم خیرا۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دو، سکھلاؤ کہ بھلائیاں کیا ہیں، خیر کے کام کیا ہیں، یہی سکھلاؤ۔ جب خیر پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ امام مجاہد بن جبر المخزومی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، اور تابعین میں سب سے بڑے مفسر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوقفوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین کے تقوی سے واقف کراؤ، انہیں اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کا ڈر پیدا کراؤ، وادبوہم، اور انہیں ادب سکھلاؤ، اور انہیں ادب سکھلاؤ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچائیں گے وہ سارے جہنم میں داخل۔ یعنی اصل کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، کہاں داخل ہوں گے وہ؟ پھر اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کی مدد ہو کہ بچے صحیح لائن پہ آ جائیں، وگرنہ اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں کی تو اکثر بچے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے شروع سے ہی ہمیں اپنے بچوں کے متعلق کیا ہے؟ صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہمارے بچوں کے متعلق ہم سے ہی سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ،
تو آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس کے بیوی کے متعلق، اس کے بچے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی کی بیوی بے پردہ گھروں سے نکلی ہے تو قیامت کے دن آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی کی بیٹی بے پردہ نکلی ہے تو اس آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ اور بچے اگر تھیٹر، سنیما اور شراب کے عادی ہوئے ہیں تو باپ سے سوال کیا جائے گا۔ ساری کی ساری سوال آپ سوچیں کس سوال کا آپ جواب دیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ آپ سے، آپ کے بچوں کے متعلق جب آپ سے سوال کرے گا، کیا آپ جواب دیں گے؟ آج آپ کے بچے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تھیٹروں میں جاتے ہیں، سینما ہالوں میں جاتے ہیں اور چوراہے میں بیٹھ کر کے اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، دین کے معاملوں سے دور ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں۔ آپ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ آپ کو جواب دینا ہوگا اور اس کا گناہ، اس کا خمیازہ آپ کے سر آئے گا۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ یہ مت سمجھیے کہ بچے بن گئے تو ٹھیک ہے، ہماری تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، ایسے ہی عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ اس سے بھی قیامت کے دن شوہر کے گھر کے متعلق اور اس کے بچے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ مرد اور باپ گھر سے باہر رہا، روزیوں کی تلاش میں رہا، ایسے موقع پر اس نے اپنے گھر کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ان اوقات میں اگر بیویوں نے، ماں نے شوہر کے گھر کے متعلق صحیح معاملہ اختیار نہ کیا، بچوں کے متعلق صحیح معاملہ اختیار نہ کیا، تو عورت سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے طور پر تیار ہو جائے کہ ہر بچے کے متعلق اور اس بچے کے ہر عمل کے متعلق اگر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا ابھی سے اپنے آپ کو ریڈی اور تیار کر لیں۔ اور ایک تیسری بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم روایت موجود ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، کوئی بھی بندہ اللہ کا جسے اللہ تعالیٰ رعیت دے دے، جس کی نگہبانی میں، جس کے زیر نگرانی میں، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، یوم یموت اور وہ مرے اس حال میں، وہ غاشن عن رعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بھی آدمی کو، جس بھی بندے کو اللہ رب العالمین کچھ رعیت دے دے، کچھ ذمہ داری دے دے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوں، اس کے زیر اشراف ہوں، اس کے زیر نگرانی ہوں، اور اس حال میں وہ مرتا ہے کہ وہ اپنے رعیت کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے افراد پر، ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت حرام قرار دے رکھی ہے۔ ہمارے بچے کس کے ذمے ہیں؟ کس کے زیر نگرانی رہتے ہیں؟ محلے والوں کے، پڑوس کے، اسکول اور کانوینٹ کے؟ ہمارے بچے ہمارے زیر نگرانی ہیں، ہم اپنے بچوں کے راعی ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اگر ان کے ساتھ دھوکہ کیا، کون نہیں جانتا کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھیں گے اس دور میں، کون اتنا کم پڑھا لکھا جو یہ نہیں جانتا ہو کہ اگر ہمارے بچے نماز نہ پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے؟ کون نہیں جانتا کہ ہمارے بچے اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو گناہ کا کام ہے، یہ نقصان کا کام ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں، اور جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا، یہی ان کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ انہیں نہ بتانا کہ بچوں نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، روزے نہ رکھنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے، یہ چیزیں انہیں نہ بتلانا، یہی ان کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کیا ہے؟ حرام کر دے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور حدیث ہیں، لیکن وقت چونکہ بہت مختصر ہے، بلکہ وقت ہو ہی چکا ہے، لیکن دو چار باتیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنی ہے، امید کرتا ہوں کہ کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کچھ اور وقت لے سکتے ہیں نا؟ اب یہاں تک ہم نے یہ بات ذکر کی کہ بچوں کی بہترین تربیت کے کیا بینیفٹس اور فائدے آپ کو مل سکتے ہیں، اور یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ بچوں کی غلط تربیت کرنے کے یا تربیت نہ کرنے کے کیا نقصانات آپ کو مل سکتے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ جو بڑا لمبا ہے لیکن بہت مختصر انداز میں صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کب سے کی جائے، یہ بھی اہم معاملہ ہے۔
عام طور سے بچوں کی تربیت کی عمر کو لے کر کے لوگ متفق نہیں ہیں۔ کچھ گھرانے تو ایسے ہیں کہ بچے 20 سال کے ہو جائیں غلطی کرتے تو ماں باپ کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بچے ہیں۔ شادی سے پہلے جتنا بھی گناہ جرم ہوتا رہے کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں۔ کسی سے افیئر چل رہا ہے، کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، کہتے ہیں ابھی بچے ہیں۔ تو اب یہ بچے کب تک رہیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ بچوں کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت کا مرحلہ سب سے پہلے شادی سے پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے ہی سے بچوں کی بہترین تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہر شادی کرنے والے جوڑے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں نیک اولاد پیدا ہو تو نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے ہاں نیک اولاد پیدا ہو تو نیک شوہر کا انتخاب کرے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلا قدم ہے جہاں سے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی ماں باپ دونوں آپس میں مل رہے ہوں تو نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تنکح المرأة لأربع، عورت کا نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، مال کی وجہ سے اور حسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، دین والیوں کو ترجیح دو، دین والیوں کو ترجیح دو۔ اور سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں اذا خطب الیکم، اور بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کے رشتے آئے جو دیندار ہوں، بااخلاق ہوں۔ دیکھیے دونوں شرطیں، دیندار ہوں، بااخلاق ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگ دیندار تو ہوتے ہیں لیکن بااخلاق نہیں ہوتے، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ خوب کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کے رشتے آئیں جو دیندار ہوں، بااخلاق ہوں، فزوجوا، تو نکاح کر دو، شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، دیندار رشتے آئے لیکن پیسے کی وجہ سے تم نے ٹھکرا دیا، کسی اور وجہ سے ٹھکرا دیا، نہیں تم نے نکاح کیا، نہیں شادی کی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، جیسا ابھی ہے صورت میں۔ اتنا بڑا فساد ہے اس وقت شادی نہ کرنے کی وجہ سے، جسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک بڑی عمر ہو جاتی ہے اور شادی کے بغیر وہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ 15-16 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور 30 سال تک شادی کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گریڈ کے اعتبار سے، ان کے معیار کے حساب سے نہ لڑکا مل رہا ہے نہ لڑکی مل رہی ہے۔ معیار تو تقویٰ ہے ہی نہیں، دینداری تو ہے ہی نہیں، مال و دولت ہے تو مال و دولت میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، حسب و نسب میں فرق ہوتا ہے، مال میں اور جمال میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دینداری کی بنیاد پر رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، یہ نیک اولاد کی پہلی سیڑھی ہوگی۔ اس کے بعد جب شادیاں ہو جائیں تو شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی ملتے ہیں جس کے ذریعے سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شادی ہو گئی تو بچے ہو ہی جائیں گے، نہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد اللہ سے اولاد مانگیے، اللہ سے کیا کیجیے؟ اولاد طلب کیجیے، مانگیے۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد جب آپ بیویوں کے پاس آئیں تو ایسے یوں ہی نہ آ جائیں، یہ صدقہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے پاس آنا صرف انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو صدقہ ہے، یہ عبادت ہے۔ بیویوں سے ملنا، ان سے ہم بستری کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اس پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، مشہور صحابی
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم الی اہلہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے آئے، کوپولیشن کے لیے آئے، مجامعات کے لیے آئے، تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ عمل بھی کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ یہ کام تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، ہم دونوں کو بھی شیطان سے محفوظ کر دور کر دے، اور ہم دونوں کی ملنے کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے محفوظ کر دے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پڑھے لکھے گھرانوں میں مسلمانوں کی ٹولیوں اور بستیوں میں گھس جائیے، پوچھ لیجئے 100 شادی شدہ لوگوں کو اکٹھا کیجئے، 50 60 کی عمر ہو گئی ہوگی، نہ جانے کتنی مرتبہ بیویوں سے ہم بستری انہوں نے کی ہوگی، لیکن محترم اور جناب دعا تو یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا اس دعا کے پڑھنے کا کہ شیطان کی ضرر اور اس کے نقصان سے بچہ کیا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجئے اور ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کیجئے، دونوں لوگ پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ اہم اور بنیاد ہے نیک اولاد کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں آپ؟ اب دعا مانگنا شروع کر دیں اللہ رب العالمین سے اولاد کے لیے۔ ہاں بہت سارے لوگ تو بہت سالوں تک گیپنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے، ایک مزہ کا وقت ہو جائے، پھر اس کے بعد بچے رکھیں گے۔ نہیں، یہ اللہ کی نعمت، اسے روکنے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ جب بھی دینے پہ آئے اسے قبول کرنے کی کوشش کریں، اس کا اللہ رب العالمین کا شکر بجا لیں۔ تو نیک اولاد کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، جیسے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جب اولاد کے لیے، کیا کی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما، بہترین اور طیب ذریت عطا فرما۔ تو نیک اولاد کی دعا آدمی کرتا رہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب هب لی من الصالحین، اللہ ایسا ویسا بچہ نہیں چاہیے، ایسی ویسی اولاد نہیں چاہیے کہ ہاں نام ہو جائے کہ میں باپ بن گیا ہوں، میں ماں بن گئی ہوں، نہیں، مجھے نیک اولاد چاہیے، مجھے نیک اولاد چاہیے، دعا کرتا۔ پھر جب اللہ کے فضل و کرم سے حمل ٹھہر جائے تو دونوں میاں بیوی دعا بھی کرتے رہیں اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت بھی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا عورتیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ کرتی رہیں۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں بچوں کو نقصان کرنے والی ہوں، نقصان پہنچانے والی ہوں، ان چیزوں سے کیا ہو؟ وہ پرہیز کریں۔ اس کے بعد بچوں کی ولادت کا مرحلہ آتا ہے، ولادت کے بعد بچوں کا بہترین نام رکھا جائے۔ 7ویں دن اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور عقیقے میں قربان کیا جائے، اور بچی ہے تو 1 جانور عقیقے میں قربان کیا جائے۔ یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں عقیقے کے لیے وہ شاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شاد کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ کے اندر فرماتے ہیں کہ شاد کا لفظ عربی زبان میں بکرا بکری پہ اور دمبا وغیرہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے عقیقے میں چھوٹے جانور ہی قربان کیے جائیں، بڑے جانوروں کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ تو بیٹوں کی طرف سے دونوں برابر ہوں اور بیٹیوں کی طرف سے 1 کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے 7ویں دن عقیقہ کرنے کے بعد ان کے بال وغیرہ مڈائے جائیں اور پھر اس کو تول کر کے چاندی کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے، ایسا کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے پھر بچے خاص طور سے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے ساتھ کتنے مہینے رہتے ہیں؟ تقریباً 3 مہینے رہتے ہیں۔ تو بچے مکمل طریقے سے ماں کی سانس میں سانس لیتے ہیں، ماں کے جسم سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تحفۃ المولود کے اندر فرماتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد 3 مہینے کم سے کم بچوں کو ماں کے ساتھ لگے رہنے چاہیے، بہت زیادہ انہیں ادھر ادھر نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے جسمانی طور پر اور دماغی طور پہ بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ بچہ 9 مہینے تک ماں کے ساتھ رہا، اس کے خون سے اپنی پیاس اور اپنے خوراک کا انتظام کرتا رہا، اس لیے 3 مہینے تک کوشش کی جائے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ ماں کے پاس ہی رہے۔ اور پھر بچے چھوٹے ہی ہوں تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو
خاموش کرانے کے لیے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے، اس سے بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور لوریاں جو ہمارے یہاں مائیں پڑھاتی ہیں، لوریوں میں نہ جانے کیسے کیسے ڈھکوسلے بیان کرتی ہیں۔ ہم اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ کے واسطے ان لوریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آیات میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ بچہ خاموش ہو جائے گا اور اس کو بہترین اور سکون کی نیند آئے گی۔ یہ پریکٹیکلی ہے، آپ کر کے دیکھ لیں۔ تو بچوں کو خاموش کرانے کے لیے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، قرآن کی ہی آیات سے لوریاں اور انہیں سلانے کی کوشش کی جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ۔ اور بچے اور بڑے ہو جائیں، سمجھنے کے لائق ہو جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، صحابیات کے واقعات بیان کیے جائیں۔ اس طریقے سے ان کے مزاج کے اندر قرآن و سنت اور صحابہ اور سلف کی محبت پیدا کی جائے، اور انہیں کلمہ کا پابند بنایا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے، اور بچے بڑے ہو جائیں توحید کی بات کی جائے، توحید کا درس دیا جائے، شرک کی گندگیوں سے غلاظتوں سے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس طریقے سے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں ان کے اعتبار سے انہیں بہترین سے بہترین تعلیم دی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بچوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو بہتر بننا پڑے گا۔ ہاں، یہ مت سوچیے بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں تربیت ہوگی۔ بچوں کا ماڈل ماں باپ ہے، بچوں کے لیے ماڈل کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری سے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، تو اس کے باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ خود بہتر بنے، اپنے بچوں کے لیے ماڈل بنے، اسوہ بنے، نمونہ بنے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کے بہتر انداز میں پلے اور بڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بچے جب سمجھدار ہو جائیں تو کبھی بھی میاں بیوی بچوں کے سامنے اپنی تو میں نہ جاری رکھیں۔ ہوتا ہے نا، بچوں کے سامنے شوہر بیوی شوہر پہ چڑھی چڑھان رگی رہتی ہے، اس کا بہت غلط اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ بچوں کے حقیقی خیر خواہ ہیں تو کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی لڑائیوں کو جاری نہ رکھیں۔ اگر کبھی ایسی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، بچوں کے سامنے غصہ بھی آ جائے تو پی جائیں، اور تنہائی کے موقع پہ جب بچے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو تو اتار لیں۔ لیکن اگر آپ بچوں کے حقیقی خیر خواہ ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اہم، یہ پریکٹیکل ہے، فزیکل ہے۔ واقعی طور پہ ماں باپ کے جھگڑے لڑائیوں کا بہت ہی غلط اثر کیا ہے؟ بچوں پہ پڑتا ہے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں نہیں چاہ رہا ہوں بہت زیادہ وقت آپ کو لوں۔ ایک دو بات اور آپ کے سامنے کہ پہلا بچہ جو آپ کا ہو، پہلا بچہ جو آپ کا ہے، پہلی اولاد جو آپ کی ہے، چاہے بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں ہو، اس پہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پہ اگر آپ نے اپنے پہلی اولاد کی بہترین تربیت کر دی تو پھر آپ کو دوسری تیسری اولاد کے لیے 50% کم سے کم محنت کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ نے پہلے بچوں کے لیے بہترین محنت کی، تربیت کر دی، تو دوسرے بچوں کے لیے آپ کو اس قدر محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے بچوں کے لیے پہلا بچہ آپ کا ماڈل بن گیا، اسوہ اور نمونہ بن گیا۔ بچے بچوں کی کو کاپی کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے پہلی اولاد کی بہترین تربیت کر دی تو دوسری اولاد کے لیے پہلی اولاد ماڈل ہو جائے گی اور آپ کو کم سے کم محنت کرنی پڑے گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، یہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، خاص طور سے اس دور کے اندر جب کہ برائیاں گھروں میں، جیبوں میں، ہر جگہ پھیل چکی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کیے۔ بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، باپ ہیں، آپ ان کی ماں ہیں۔ ہر صورت میں آپ کو ان کی جاسوسی کرنے کا، ان کی خبر گیری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی موبائلیں، ان کے لیپ ٹاپ، ان کے آنے جانے کی جگہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، یہ تمام چیزوں کی نگہداشت آپ کرتے رہیں۔ کیا واقعی بچے اسکول میں جاتے ہیں؟ کیا واقعی ٹیوشن میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ یا ٹیوشن کے بہانے کہیں اور جاتے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر آپ کی مکمل پکڑ ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے
اسی طریقے سے آپ 24 گھنٹے میں کچھ ایسے لمحات آپ خاص کریں جس میں آپ اپنے بیویوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کتنی بھی محنت کر لیں، کتنے بھی پیسے بچوں پہ خرچ کر دیں، اگر آپ ان کو اپنا بدن حاصل نہیں کرتے ہیں، اپنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اپنا جسم ان کے سامنے سپرد نہیں کرتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق نہیں کرتے ہیں، ان سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، تو بچے پہ کبھی بھی اچھا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جیسے آپ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، ایسے آپ اپنی جاب یہ بھی سمجھیں کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحے اپنے بچوں کو دینا ہے، اپنی بیویوں کو دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشغول اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ نبی سے زیادہ کسی کے پاس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد، اس کی پیدائش کے بعد عرب لوگ گاؤں میں، علاقوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور بہترین آب و ہوا کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کو کی تربیت کے لیے ایک لوہار کے پاس چھوڑ رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان سے اس لوہار کا گھر دور تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشغولیات کے باوجود اپنے اس لخت جگر کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے اس کے پاس ڈیلی جایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لمحات میں ہر دن ضرور اپنے بچوں کو کچھ لمحے دیجئے، اس سے بچوں کی بہترین تربیت ہوگی اور بچوں پر بہترین اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین اسلامی تربیت کر سکیں۔ اے اللہ ہم یہ توفیق بخش کہ ہم اپنے بچوں کو ہمت والا، قوت والا، طاقت والا، اسلام کا جانثار، اسلام کا سپاہی بنا سکیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے اندر قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ہمت عطا فرما، انہیں مستقبل کا، انہیں فیوچر کا بہترین اسلامی سپاہی بنا۔ اے اللہ دنیا کے جو مختلف فتنے ہمارے ہاں پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو محفوظ کر، اور انہیں اپنی امن و امان میں، اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دنیا کی تمام غلاظتوں اور گندگیوں سے ان کو محفوظ کر۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کا طریقہ، صحابیات کا طریقہ اور ان کا اسوہ اور نمونہ پیوست فرما دے، اور انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔